الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ میرے خیال یہ ٹین چل جاتے ہیں نا اللہ رب العزت کلمات حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا بے شمار احسان ہے کہ اس شدید گرمی کے موسم میں جمعۃ المبارک کے وقت میں ہمیں اپنے گھر میں بلا کر اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اس کریم کا جس قدر بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ وہ ذات کریم ہے، رحیم ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ 1% یا 1 قدم چل کر یا 1 لمحہ اپنے رب کی محبت اپنے دل میں رکھے تو اللہ رب العزت اس کا بے شمار اجر عطا فرماتا ہے۔ صفت کریمی اور صفت رحیمی یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ ایسا رحیم، ایسا کریم کہ کوئی اسے مانے وہ تب بھی دیتا ہے، کوئی اسے نہ مانے تو وہ تب بھی دیتا ہے۔ بہت سے اب بھی وہ لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کوئی اللہ نہیں، کوئی خدا نہیں، بس نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے۔ ایک ہے اللہ کی عبادت نہ کرنا، اس سے بڑا جرم ہے کہ اللہ کے وجود کو بھی نہ ماننا۔ مگر اللہ رب العزت نے آپ کو شعور بخشا، زیرک لوگ ہیں، اللہ نے باشعور بنایا،
یہ بات جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یقیناً آپ اس سے اتفاق کریں گے. لاکھوں لوگ ہیں جو خدا کے وجود کے قائل نہیں، رب کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، لیکن آج تک کبھی نہیں سنا کہ اللہ نے ان کے لیے بھی رزق کے دروازے بند کیے. اس کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کہ زمین پر چلنے والا انسان ہو، جنگلوں میں رہنے والا درندہ ہو، ہواؤں میں اڑنے والا پرندہ ہو، پتھروں میں چھپا ہوا کیڑا ہو، اسی بات کو ذہن میں رکھ لیں. میں نے اور آپ نے دیکھا کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیا، کوئی برہنہ ہے تو اسے کپڑا پہنا دیا، کوئی پیاسا ہے تو اس کی پیاس کو بجھا دیا. انسان کے کام آتا ہے. ایک ہمدردی کا پہلو، ایثار اور قربانی کا پہلو، جذبہ اور محبت کا پہلو، ہمدردی اور جان گساری کا پہلو، یہ انسانی فطرت میں ہے. کسی کو پریشان حال دیکھیں گے، اگر آپ مدد نہ کر سکیں گے، مجبوری ہے، تو کم از کم آپ کے دل میں احساس ضرور ہوگا. ایک احساس ہوگا کہ کاش میں اس کی مدد کر سکتا. یہ ایک انسانی فطرت ہے. جنگلوں میں آپ جائیں، اللہ رب العزت نے ایک جانور کو دوسرے جانور کی خوراک بنا دیا، مگر پتھروں میں چھپے ہوئے کیڑے کو رزق کون دیتا؟ کیا خیال ہے؟ بولو. پتھروں میں چھپا ہوا کیڑا زمین پر رینگ رہا ہے، پتھروں پہ چل رہا ہے. کیا آپ اور میں جا کر وہاں خوراک ڈالتے ہیں؟ نہیں. کیا کسی گورنمنٹ نے وہاں ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہاں جا کر پتھروں میں کوئی دانہ، کوئی حشرات الارض کے لیے خوراک کا انتظام کیا جائے؟ نہیں. بلا شبہ کہنا پڑے گا کہ ان سب کا خالق اور رازق کون ہے؟ اللہ. واللہ خیر الرازقین، کہ وہ اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. یہ صفت رحیمی، کوئی اسے مانے وہ تب بھی دیتا ہے، کوئی اسے نہ مانے وہ تب بھی دیتا ہے. جو صفت رحیمی تھی اور جو صفت کریمی تھی اس کی اپنی، وہ رب کی مرضی دیکھو کسی نبی کو نہیں دی، اگر دی تو آمنہ کے لال کو دے دی. اور برملا کہہ دیا
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ خدا کی صفت ہے وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں پہ رحم کرتا۔ باقی جو ظلم ہوتا ہے وہ ہر شخص کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا۔ ہمیشہ اپنے رب کی طرف خیر کا ذکر کیا تھا۔ جو سزا اور جو جزا وہ مالک دیتا ہے تو جزا اپنی رضا سے دیتا ہے اور سزا اپنے اعمال کی وجہ سے دیتا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ ماں کا ایک پیار دیکھیں، ماں مارے ماما پکارے۔ بچے کو جب مار پڑتی ہے، کوئی اور مارے نا، وہ پھر بھی کہتے ہیں امی۔ جب ماں مار رہی ہے تو پھر بھی کہتے ہیں امی۔ ماں مارے ماما پکارے۔ ایک اولاد کی محبت کا جذبہ ماں کے دل میں اتنا ہے، ذرا چوٹ لگے تو ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ذرا دکھ ملے ماں اپنے ہر دکھ کو بھول جاتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے لوگوں، 70 ماؤں کا پیار ایک طرف اور میرا پیار پھر ایک طرف۔ وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا کہ لوگوں دوسروں کے عیبوں پہ پردہ رکھو، اچھالا نہ کرو۔ میری اور آپ کی عادت بن گئی ہے، ذرا کسی کا نقص عیب دیکھے تو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کسی کا عیب دیکھو تو اس عیب کو چھپاؤ۔ حضور وجہ فرمایا آج تم کسی کے عیب چھپاؤ گے، اللہ قیامت کے دن تمہارے عیبوں کو چھپائے گا۔ عارف کھلی فرماتے ہیں ایک گناہ میرے اپنے ویکھے، ایک گناہ میرے اپنے ویکھن تے دیون دیس نکالا، لاکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے دیون والا۔ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم تو ویسے نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، میرا قول کچھ اور ہے، میرا عمل کچھ اور ہے۔ میرا قول تو یہ ہے کہ کسی کو دکھ نہ دو، مگر عمل میرا یہ ہے کہ کسی کو دکھ دے کر مجھے سکون نہیں ملتا۔ میرا قول تو یہ ہے، میرا کردار تو یہ ہے، میرا گفتار تو یہ ہے۔ کاش لوگوں ہمارا عمل گفتگو کے مطابق ہوتا، ہماری گفتار کردار کے مطابق ہوتی۔ جب گفتگو اور کردار، جب قول اور عمل ایک بن جائے تو پھر اقبال کہتا ہے مجھے غرض کیا تھی رکوع سے، مجھے فکر کیا تھی سجود کی، کسی نقش پا کی تلاش میں جو جھکا رہا میں نماز۔ جو صفت اللہ کی تھی، کتنے ہم روزانہ غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ پردہ ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا؟ کیوں بھائی؟ وہ ڈالتا ہے نا۔ لیکن جو صفت رحیمی اس کی تھی وہ کسی کے نبی کو نہیں دی بلکہ اپنے نبی آمنہ کے لال کو دے دی۔ اب تاریخ پیغمبر اور سیرت پیغمبر اٹھا کر دیکھیں کہ جن لوگوں نے پتھر مارے
نبی نے دعا دی. جن لوگوں نے پتھر مارے پیغمبر نے دعا دی. جنہوں نے دکھ دیا پیغمبر نے دعا دی. جنہوں نے تکلیف دی پیغمبر نے دعا دی. تو اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب تو بھی بد دعا کر. یا اللہ پھر مجھے رحیم کیوں بنایا؟ رحیم بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو صفت خدا تھی کہ جس طرح تیرا رب اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، پیارے حبیب دکھ ملتے رہے معاف تو کرتا جا، پھر انعام میں دوں گا کہ ایک رب نہیں ہوگا باقی سب ہوگا. اور دیکھیے مکہ مکرمہ کی تاریخ اور مدینہ منورہ کی تاریخ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ پیارے حبیب ہم نے آپ کو خلق عظیم کے اس عظیم درجے پر فائز کیا ہے کہ زمانہ ناز کرے گا. اور پھر زمانے نے دیکھا یہ تو اپنوں نے نہیں اغیار نے بھی لکھا، کرسچن سے لے کر یہودیوں تک، ہندوؤں سے لے کر سکھوں تک سبھی نے لکھا کہ محمد عربی کی ذات وہ ذات ہے. لکھنے والا غیر مسلم ہے. دی 100 کتاب جس میں 100 آدمیوں کے نام ہیں کہ جنہوں نے بے داغ زندگی گزاری. لکھنے والا کرسچن عیسائی ہے لیکن سب سے پہلے نام لکھتا ہے میرے اور آپ کے نبی کا، جس کی ذات کا عمل قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. وہ ذات خود رحیم ہے اور اپنے محبوب کو بھی رحیم بنا دیا. قرآن سے نہ پوچھنے کی کیسے رحیم بنا. کیا خیال ہے؟ بولیے نا ذرا محبت سے بولیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. احساس ہے گرمی کا موسم ہے، پھر آج کل الیکشن کی بھی گرمی ہے نا، تو وہ بھی فکر ہے نا سب کو. ذرا جو بھی دور ہو لیکن نبی کے دیوانوں کا ایک ہی دور آتا ہے، محبت سے کہہ دو فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنین. آگے کیا کہا؟ جو صفت اللہ کی ہیں وہ اپنے محبوب کو عطا فرما رہا. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. بڑا معروف واقعہ، بس آپ کی خواہش پر، آپ کی محبت پر، آپ کے حکم پر پیش کر رہا ہوں. بڑے عرصے کے بعد میرے نبی کی سیرت اور کردار کو دیکھو. جنہوں نے پتھر مارے نبی نے نظر دی.
نبی نے سکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا کہا پیارے حبیب اگر آپ چاہو تو دونوں پہاڑوں کو میں ملا کر انہیں تباہ و برباد نہ کر دوں جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے عرض کیا مولا کرم کر ان پہ عذاب نہ بھیج بلکہ ان کو وہ نظر دے جس نظر سے تیرے نبی کو پہچان لے۔ وہ واقعہ وہ حدیث باغ سید دو عالم جب مکہ مکرمہ سے طواف کعبہ کر کے جب باہر تشریف لائے تو حرم کے باہر ایک بڑھیا بیٹھی ہے۔ ضعیف مائی بڑھیا مائی اور کچھ تھوڑا سا سامان لے کر بیٹھی ہے۔ آقا کا معمول تھا جب کسی کو اس حالات میں دیکھتے تو سرکار جاتے ہوئے آتے ہوئے لوگوں سے پوچھ لے تو بھی خیریت ہے۔ ہمارے تو گھر میں کوئی بیمار ہو ہم تو پوچھتے بھی نہیں، ہماری یہ عادت بن چکی ہے، لیکن میرا نبی وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ یہ شعر میں اپنے بھائی جناب بڑے عرصے کے بعد عامر خان آئے، شکر ہے کہ آئے، گھر میں آئے، محبت والے آئے، پیار والے آئے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا باعث برکت بنائے۔ پڑھیے وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اور مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا اور مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ بڑھیا مائی بیٹھی ہے۔ سرکار نے فرمایا کیسے بیٹھی ہے؟ اب کہتی کیا ہے؟ اجازت ہوتی تھی سرے کی دے دو چار جملے۔ سرکار ورنہ بی بی کی میں بیٹھی ہیں، حالے ابر میں کی میں بیٹھی ہیں، آدھی میں واسطے بیٹھیاں، سامان چاہی بیٹھیاں، مکہ چھوڑے دی پہیاں۔ ابر میں بی بی مکہ نہ چھوڑے دیو جارے ومن دخلہو کان آمنا۔ مکہ کیوں پہ چھوڑے نہیں آدھی میں سنے میں اتھائی ایک شخص ہے، اتھائی ایک شخص ہے جنہ نام محمد ہے، جنہ ابا عبداللہ ہے، جنہ اممہ آمنہ ہے، جنہ قریشی ہاشمی خاندان نال تعلق رکھیں دے، قبلہ منے دینی پتے سارے پکئی ودی ہے۔ میں کچھ آنکھوں سرے کی آج سناؤ تے بڑی مدت دے بعد نہیں سنائی تے ول تو آنکھوں میں نہ کھاں جو سبحان اللہ انہیں سناؤ۔ سنو میرے نبی دے غلاموں، سرکار ورمہ بی بیت او شہر ومن دخلہو کان آمنا۔ اے مکہ شہری کو چھوڑنا برکت والا شہر ہے، عزت والا شہر ہے، عظمت والا شہر ہے۔ اے او شہر ہے جت شہر وچ رب دا گھر ہے، ومن دخلہو کان آمنا۔
جڑا ہی گھر چاہے اما نے چاہے دے بی بی کیوں پہ چھڑے نہیں ہے پتہ ہے آجی کے اب یہ میں سنے میں کتھیں جوانے جنہ نام محمد ابا عبداللہ اما منائے او قریشی ہاشمی خاندان تعلق رکھیں دے تے آدھے میں اللہ دا نبیاں سارے بتا کو چنگا نہیں جاندہ او اعلان ودا کریں دے یا ایوہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون سارے بتا کو برا بھلا دے لہذا میں ایماز تے مکہ چھوڑیں دی پہیاں سرکار بننے اچھا مکہ چھوڑ لیکن اے تا سچ چھوڑیں دی کیوں پہیے او اے تا نہیں آدھا جو میں کو منو نایا کھے اے تا نہیں آدھا میں کو منو لیکن میں ایماز تے پہی چھوڑیں دیا میں سنی ودیا جے کو ہیتواری دیکھ گنے آپڑا چا بنے دے یہ پتہ نہیں دے دا تا کھڑے سبحان اللہ سبحان اللہ قدر پلانا بل بل جانے صاف دماغ والی ہم قدر پلانا بل بل جانے صاف باقی ہاں قدر پھلانا بل بل جانے صاف دماغ والی قدر پانی دا گرج کے جانے مردے کھاون والی قدر نبی دا ہاں قدر نبی دا یوں کی جان جڑے اصل ہون کمینے قدر نبی دا جانن والے سونگے ویچ مدینے سرکار پر میں بی بی ول چھڑے دی کیوں ادھی واسطے چھڑے نیا میں سنی ودیاں دی نگاہ وچ اینا اثر ہے جے کو ایک واری دے گندے بلو کلمہ پڑھنا شروع کر میں ہی واسطے بھئی میں نیا جو نہ میں کو دیکھے نہ میں کلمہ پڑھا تقدیر بول بھئیے میری بندی فکر نہ کر ہون پڑھ سے جو یار میں دے دیکھ گندے فرمایا اچھا نہیں واسطے پہی وینی ہے جو مطر میں کو دیکھے بل جلدی وان ادھیے نا ویندیاں پر بڑھڑی میاں کمزوراں انتظار بیٹھیاں کوئی مزدور آوے سامان چاوے میں کو پہ کے گھر پچاوے سرکار فرمایا بی بی اچھائی میں کرتے کو مزدور دی ضرورت ہوئے بل تیرا سامان میں چاہاں قبلہ او منے دی نہیں او منے دی نہیں تے آدن میں تیرا سامان چاہاں ابھی ہاں میں کو مزدور دی ضرورت ہے سامان چاہے میں کو گھر پچاوے سرکار فرمایا اچھا میرا سامان میں کو لے جنا سامان جو چاہ کے میرے پاک پیغمبر نے سر تے رکھے قبلہ کے دی خوش بخت گنڑی ہو سی جنیا محمد یا زلفہ دے آئی ہو سی زلفہ میں ہو زلفہ جدے متعلق رب دا قرآن کے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى تے گھوڑے دا شہنشاہ بول پویا تے مکھ چندر بدر شانی مکھ چندر بدر مکھ چندر بدر شانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستا کالی زلف
اکھ مستانی ہے مخمور یقین مد بریاں اے سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما یکمل کا او کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا او گستاخ یکی کتھے جائے سرکار فرمائے بی بی تیرا سامان میں چاہاں بی بی تیرا سامان میں چاہاں ادیا میں کو مزدور دی ضرورت سامان چاہاں ماشاءاللہ سلمان میں تو نہیں اچھا اللہ اکبر درود پاک بڑی باواز میں سرکار فرمایا بی بی بل تیرا سامان میں چاہاں آپ فرمایا تیرا سامان چاہاں بھی ہاں ضرور چاہو سید دو عالم نے جو سامان چاہ کے سر تے رکھے آدھیے بی بی آدھیے جوان میں تے کھنی نام دی اے نوے میں سامان ہی دے تھی رہا پر میں بی بی تو جان نہ جان میں تے جاننا پر میں بی بی تو جان نہ جان میں تے جاننا آدھی اچھا میں کو جان دیو میں تا نہیں جان دی پر میں بی بی تو نہ جان میں جان دا تو کون ہے آدھی اچھا میں کو کوئی تھوڑی یہ زمانہ تلے میا سرکار پر میں اچھا ہی میں کر میرا دامن چا پکڑ میرا دامن پکڑ جرا دامن پکڑے سی سرکار او منے دینی نبی پاک نے فرمائے میرا دامن پکڑ جلے دامن پکڑے اللہ فرمائے میری بندی ہون فکر نہ کر دامن تیرے ہاتھے تے دلت میرے محمد دی محبت آؤنی ہے اللہ اکبر میں پیارس کرے نا میرے نبی دے غلام ہوں اچھا ماشاءاللہ اتنا رکھ لو کرسی ملک محمد رفیق بھٹا صاحب 3-4 جمعہ مبارک پر نہیں آئے اللہ نے دوبارہ زندگی دی ہے بڑے پریشان تھے لیکن کرم خدا کا میں نے کہا مولا یہ لوگ تو مسجد کی خدمت کرنے والے ہیں انہیں صحت عطا فرما آج الحمدللہ بڑے آپریٹ کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے تشریف لائے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور میری مسجد کے سرپرست میرے مدرسے کے سرپرست جناب الحاج شیخ محمد نعیم صاحب بھی اپنے پورے دوستوں کے ساتھ مجھے محترم ڈویژن جان نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں میں نے کہا اپنے گھر آتے ہوئے پوچھا نہیں جاتا جی آپ کا اپنا ہی گھر ہے اللہ تعالیٰ انہیں مزید عزتیں عطا فرمائی برکتیں عطا فرمائی تو میں عرض کر رہا تھا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سرکار نے فرمایا کہ میرا دامن چا پکڑ تو جے کو دامن نبی دے وے سرکار فرمایا میرا دامن پکڑ تو دامن پکڑی رہن دیئے تو جڑے ادھا رستہ گزر گئے نا آدھی کے بھی جمانہ ایک گال کریں یا منے سے آپ فرمایا کئی گال ہے اکھے دیکھو رب جے کر ہرو برو کہیں کو نبوت لیونی ہے تے پتہ نہیں کیا کو دیتی ہے تے کچھ دے پیا وہ جڑی منے دی نہیں اخلاق نال منے دی کھڑی ہے صحیح جے کر نبوت رب دے ہوئی تے تے کچھ دے بیا سرکار فرمایا اچھا ایڈا سا جے کر میں کو رب دے بیا تے تو کیا کریں کہ میں کو لات منات دی قسم ہے حب العزا دی قسم ہے جے کر تو نبی ہوندا میں تے کو ضرور منے دی سرکار فرمایا اچھا مالک دی مرضی جے کو مرضی دے بے تے سرکار سامان چاہ کے جڑے دے گھر ہے پہنچن اور میں نے بی بی سامان رکھ لیتے ان میں کوئی اجازت میں وننا تے دامن پکڑی کھڑی آدھی مزدوری
آدھی مزدوری سرکار فرمائے میں وہ مزدور نہیں جڑا پیسے گھنا آدھی اچھا ول کونے میں کو پتہ دسائی ون نا سمجھائی ون علاقہ دسائی ون سرکار فرمائے اماں میرا نا پوچھتے چنگائی بھی اکھے وجہ کیا ہے سرکار فرمائے جڑے لیتے کچھ ضرورت ہوئے بس میں کو آواز رہے میں تیجا آواز رہے منو سی میں محمد پہلے آسا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نبی دے غلاموں سرکار نے سامان جو رکھے تھے بجڑی دامن پکڑی کھڑی ہے ادھیے اللہ دے نبی یا مہربانی فرما میں کلا سا ہن ایتے نہیں جان جی جو نبی ہے پر میرے نبی دے غلاموں سرکار نے فرمائے بی بی اماں میں کون دامن چھوڑ میں ورنہ اچانک جو نظر نٹھی ہے چہرہ جو نظر ہے جس سرکار دی صورت سیرت جو نظر ہے ادھی اچھا ہے دسو ترا نا کہہ فرمایا میرا نام نہ پوچھو اچھا تورے ابے دا نام تیری اماں دا نام جلے نبی دے سامنے اماں دا نام ہے سرکار رو پل فرمایا اماں تو نے جان دی میری اماں کون ہے اے پترا میں کو دستے دئی تیری اماں کون ہے سرکار نے فرمایا بی بی آتے کو دسا میرا نام محمد ہے میری اماں آمنہ ہے میرا ابا عبداللہ ہے میں قریشی ہاشمی خاندان نل تعلق رکھے نا ادھی اچھا وہ نبی ہے جدے کل سامان چیانیاں تیرے کل سامان چویانیاں تدہ میں کو کچھ نہیں آکیا سرکار فرمائے اماں جڑا تیرا کم ماتیں کیتے جڑا میرا کم ہمیں کیتے اللہ فرمائے لقد جاکم رسول ذرا محبت سے دل سے آواز آئے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں ایک مرتبہ پھر ذرا دل سے ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ میرے مالک جو ہاتھ اٹھے ہوئے دعا دے رہا ہوں یہ اللہ کے گھر کی دیواروں سے لگ جائیں فرمایا میرا نبی آیا ہم نے جسے رحمت بنا کر بھیجا ہم نے جسے رحیم بنا کر بھیجا ہم نے جسے کریم بنا کر بھیجا لوگوں رحمت اور کرم صفت تو میری ہے لیکن ہم نے اپنے محبوب کو یہ صفت عطا کر کے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سلمان اچھا میں شاید آنا ویسے اللہ اکبر میرے نبی کے غلاموں سید دو عالم کی محبت رکھنے والوں اور پھر وہ شعر مجھے پڑھنے دو جسے گرمی محسوس ہو رہی ہے وہ نہ بولے جسے نبی کی محبت کے مزہ آ رہا ہے ذرا دل سے بولے ذرا محبت سے بولے وہ نبیوں میں رحمتی وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے والا اور مراد غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پر آئے وہ اپنے پر آئے کا غم کھانے والا اور مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا جو صفت رحیمی اللہ کی تھی اللہ نے وہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ پیارے حبیب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا
اور تاریخ مکہ اور تاریخ مدینہ، سیرت پیغمبر ایک کا ایک لفظ گواہ ہے کہ اللہ کے نبی کو خدا نے جو عزتیں عطا فرمائی وہ خدا جانتا ہے، عظمت مصطفیٰ کو خدا جانتا ہے، اور خدا کی حقیقت کو میرا مصطفیٰ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سرکار نے خود فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو بکر صدیق سے فرمایا، جن کی خلوت، جلوت، بچپن، لڑکپن، جوانی، سفر، حضر، جہاد، میدان، سب کچھ نبی کے ساتھ گزرا، اور میرے نبی نے کہا، فرمایا اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، فرمایا ابو بکر سن لو، تم نے میرا بچپن بھی دیکھا، لڑکپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، بڑھاپا بھی دیکھا، سفر بھی دیکھا، حضر بھی دیکھا، خلوت بھی دیکھی، جلوت بھی دیکھی، فرمایا ابو بکر یہ نہ کہنا کہ میں حقیقت مصطفیٰ کو پہچان گیا ہوں، فرمایا مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ہے، میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خدا کی حقیقت کو مصطفیٰ جانتا ہے، اور مصطفیٰ کی عظمت کو خدا جانتا ہے۔ صاحبان محترم، یہی ہمارے پاس ایک نسخہ ہے کہ بس نبی سے جڑ جاؤ، نبی سے محبتیں کرو، نبی سے پیار کرو، اس لیے کہ محبت رسول کے بغیر ہمارا گزارا ہے ہی نہیں۔ ہم تو سرکار کے پر اس قدر محبت رکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں بھی کام نبی آئیں گے، قبر میں بھی کام نبی آئیں گے، حشر میں بھی کام نبی آئیں گے۔ کیوں بھائی؟ رسول سے اگر محبت ہے تو سمجھ لو، ہم مانتے ہیں ہمارے اعمال کمزور ہیں، ہم مانتے ہیں ہمارے اعمال کمزور ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم، میں جو نہیں کہہ سکتا وہ نہ کہے، زلف پیغمبر کی قسم، عزت مصطفیٰ کی قسم، ہمارے اعمال تو کمزور ہو سکتے ہیں مگر ہمارا عقیدہ پکا ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ، کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ یہی ایک محبتوں کا پیغام ہم جگہ جگہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی آمد کو اور آپ کی محبتوں کو باعث برکت بنائے۔ اور محترم جناب الحاج شیخ نعیم صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں نے کہا کہ محمد سلمان نعیم بیٹا، وہ ظاہر ہے کہ اپنی آج کل مصروفیت میں ہیں، ایک اچھا بچہ ہے، محبت والا بیٹا ہے، اور اس کا آغاز بھی اسی مسجد توترا میں ہوا تھا، اور الحمدللہ پورے میرے اس علاقے میں جس قدر سلمان نعیم بیٹا محبتوں کا جال پھچا کر اپنے دوستوں سے محبت لے رہا ہے، وہ ایک بے مثال باپ اور خاندان کا بیٹا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان خاندان کو، ان عظیم خاندان کے ایک فرد کو، اور بالخصوص میرے بیٹے سلمان نعیم کو اللہ عزت و عظمت کے ساتھ سلامت رکھے، سنت عطا فرما۔